حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، بابری مسجد کی شہادت کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور آپ سب لوگوں کے علم میں بات ہوگی کہ 6 دسمبر سن 1992 کو یہ سانحہ پیش آیا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ جو ہونا تو ہو گیا، اب اس کو یاد کرنا، پروگرام رکھنا اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی تحریک چلانا، اس میں اب کیا افادیت رہ گئی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسی طرح کے پروگرام رکھ کے اور مقالات لکھ کے خود بھی اس سانحے کو یاد رکھیں گے اور آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کرتے رہیں گے۔ فالایام دول، زمانے پلٹتے رہتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت پر امید ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نہیں تو ہماری آل و اولاد، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گی کہ جس طرح سے ہم سے وہ مسجد چھین لی گئی ہے، اسی طرح سے ہم انشاءاللہ العزیز اس کو واپس لے سکیں گے۔ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ آیا صوفیہ، کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ آیا صوفیہ، صبح کاذب صبح صادق پھر طلوع آفتاب۔ میں عربی اول کے طلبہ سے چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی یہ بتائے کہ آیا صوفیہ کیا چیز ہے۔ عربی اول کوئی طالب علم؟ آؤ تو یہ ترکیہ کی ایک مسجد تھی جس کو بعد میں کلیسا اور پھر میوزیم میں تبدیل کیا گیا، اور پھر ابھی حالیہ برسوں میں پھر موجودہ حکومت نے اس کو خریدا، اور اس وقت پھر اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ تو اب اس طرح سے اس شعر کو ایک بار پھر سنیں۔ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ آیا صوفیہ، صبح کاذب صبح صادق پھر طلوع آفتاب۔ اب میں باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے لیے عزیزم محمد سلیم شعبہ حفظ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی اور موضوع سے متعلق کسی حد تک محمد سلیم نے تلاوت کی. اب اس کے بعد ترانہ یا نظم پیش کریں گے عزیزم مبشر اور ان کے ساتھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے، جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے بڑوں کے منزل بلا رہی ہے. یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے، جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے بڑوں کے منزل بلا رہی ہے. میں کل بھی زندہ تھی آج بھی ہوں، میری شہادت پہ رونے والوں. میں کل بھی زندہ تھی آج بھی ہوں، میری شہادت پہ رونے والوں. میں کل بھی مسجد تھی آج بھی ہوں، بس ایک عمارت بدل رہی ہے. یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے،
جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے، بڑوں کے منزل بلا رہی ہے۔ سجود سے پھر سجانا مجھ کو، یہی اصل میں ہے حسن میرا۔ سجود سے پھر سجانا مجھ کو، یہی اصل میں ہے حسن میرا۔ یہ لا کے کس نے نسب کیا بت، میری سجاوٹ بدل رہی ہے۔ یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے۔ جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے، بڑوں کے منزل بلا رہی ہے۔ ان حسرتوں کو بچا کے رکھنا، ہمیشہ بے چین رہنے والوں۔ ان حسرتوں کو بچا کے رکھنا، ہمیشہ بے چین رہنے والوں۔ فضائے بیتاب ہے اذاں کو، میری فضا یہ بدل رہی ہے۔ یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے۔ جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے، بڑوں کے منزل بلا رہی ہے۔ میری یہ عظمت رہے گی قائم، میرے جوانوں کی دھڑکنوں میں۔ میری یہ عظمت رہے گی قائم، میرے جوانوں کی دھڑکنوں میں۔ میری محبت میں جاکنی کو سعید روح مچل رہی ہے۔ یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے۔ جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے، بڑوں کے منزل بلا رہی ہے۔ یہود کے ہم قدم رہا ہے، ازل سے یہ مشرکوں کا ٹولہ۔ یہود کے ہم قدم رہا ہے، ازل سے یہ مشرکوں کا ٹولہ۔ خدا کے اس گلستا میں کیسی یہ آگ نفرت کی جل رہی ہے۔ یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے۔ جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے، بڑوں کے منزل بلا رہی ہے۔ رہے خدا میں
قافلوں کو سجانے والوں، رہے خدا میں نکلنے والوں، او قافلوں کو سجانے والوں، تمہیں یہ آہیں میری صدائیں اداس راہیں بلا رہی ہے، یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے، جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے بڑوں کے منزل بلا رہی ہے، یہ آج کس کے لہو کی خوشبو ہر ایک فضا میں مہک رہی ہے، جو قوم مسلم سے کہہ رہی ہے بڑوں کے منزل بلا رہی ہے، بڑوں کے منزل بلا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بھائی تم لوگ بھی اپنا ماشاءاللہ تبارک الرحمن، ہمارے ان طلباء نے بہت ہی شارٹ ٹائم میں یہ نظم تیار کی۔ میں نے عشاء کی نماز سے کچھ قبل ان سے ربط کیا اور یہ آئے، اور اس مختصر مدت میں اتنے اچھے انداز اور اتنے پیاری آواز میں طلباء نے ہمارے سامنے متعلق موضوع پر نظم سنائی۔ ندامتوں میں گھلا ہے بہت علم تیرا، ندامتوں میں گھلا ہے بہت علم تیرا، حریم دل میں بسائے ہوئے ہیں غم تیرا، مگر یقین ہے ایک دن اذان گونجے گی، وقار لوٹ کے آئے گا اے حرم تیرا۔ اب اس کے بعد میں صدر شعبہ اعلیٰ جناب مولانا انیس احمد مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بابری مسجد ایک تاریخی جائزہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ محترم ناظم جامعہ صاحب، محترم جناب محتمم تعلیم و تربیت صاحب، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن اسلامی تاریخ کا بھی اور ہندوستانی تاریخ کا بھی ایک سیاہ دن، اس لیے کہ اس دن وہ حادثہ پیش آیا جو غیر اخلاقی، غیر آئینی اور غیر قانونی حادثہ تھا، یعنی بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ۔ بابری مسجد 1528 مسیح میں شہنشاہ بابر کے وزیر یا سپہ سالار میر عبد الباقی نے ایودھیا میں تعمیر کرائی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ کسی فتح کے جشن میں بنائی جا رہی ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کی روایت رہی ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کا کوئی گروہ یا ان کی کوئی آبادی ہوتی ہے، وہاں اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، مساوات کا درس دینے کے لیے مسجد کی تعمیر کی جاتی رہی۔ بابری مسجد کی تعمیر کے بعد سے ایک عرصے دراز تک
نہ وہاں کوئی نزاع تھا نہ کوئی مسئلہ۔ سب سے پہلے بابری مسجد کو متنازع انگریزوں نے اپنی اس پالیسی کے تحت بنایا کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کی پہلی کوشش آپ جانتے ہیں۔ اس سیاق میں جب حالات انتہائی خراب تھے اور ماحول انگریزوں کے خلاف تھا، ہندو اور مسلم دونوں قومیں متحد تھیں، تو اس اتحاد کو توڑنے کے لیے اور بابر یا اس وقت کے موجود حکمراں ان کی قیادت پہ دونوں قوموں کا اتفاق تھا، بہادر شاہ ظفر، ان کے مورث اعلیٰ کے تعلق سے یہ پروپگنڈا پھیلایا گیا کہ بابری مسجد در حقیقت رام جنم بھومی استھان پہ بنائی گئی اور وہاں جو مندر تھا اس مندر کو توڑ کر بنائی گئی۔ یہ ایف بیوریجیو، یہ ایک انگریز مترجم ہے جس نے بابر نامہ کا ترجمہ کیا، اور اس نے یہ بات اپنے ایک وضاحتی نوٹ میں ڈال دی کہ ہو سکتا ہے کہ رام مندر کا کچھ حصہ بابری مسجد میں آیا۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو بابری مسجد کو متنازع بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جو گزٹ انگریزوں نے فیض آباد کا شائع کیا، اس میں یہ بات بڑی ہی وضاحت کے ساتھ لکھ دی گئی کہ بابری مسجد در حقیقت رام مندر کے استھان پر اس کو توڑ کر بنائی گئی، لیکن کوئی معاصر ثبوت یا تاریخی دستاویز وہ نہ پیش کر سکے۔ اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بابر نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے جو وصیت کی تھی ہمایوں کو، اس وصیت میں 3 باتیں انتہائی اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے وصیت کی تھی کہ ہر طرح کے مذہبی تعصب سے بالا تر ہو کر ہندوستان کے تمام طبقوں کے ساتھ ان کے مذہبی طریقے کے مطابق انصاف کیا جائے، گائے کی قربانی نہ کی جائے کہ دلوں کی تسخیر ہو سکے، اور کسی کے مذہبی مقام کو اور مندروں کو ہرگز نہ توڑا جائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ترک کے بابری میں خود بابر جب گوالیار گیا اور وہاں کے مندر کا اس نے مشاہدہ کیا تو مندر کے ایک ایک حجرے کا، ایک ایک گوشے کا، وہاں پر موجود بتوں کا اس نے بڑی ہی لطف اور لذت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ تو بابر کی جو رواداری تھی اس سے بھی یہ بات بالکل بعید تھی۔ آپ جانتے ہوں گے اکبر کے زمانے میں تلسی داس نے رام چرت مانس لکھی، اور اس میں کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ ایودھیا میں یہ بابری مسجد رام جنم بھومی کی پر بنائی گئی ہے یا رام مندر کو توڑ کر کے بنائی گئی۔ پھر یہ مسئلہ دبا رہا۔ 1850 میں انگریزوں کی شاہ پر بابری مسجد کے باہری احاطے میں ایک چبوترا بیراگیوں نے بنایا اور وہاں پوجا کرنے لگے۔ 1855 میں مسلمانوں کے درمیان اور بیراگیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آزادی کی جو تحریک شدت کے ساتھ چل رہی تھی اس کی بنا پہ دبا رہا۔ 22-23 دسمبر 1949 کو ہندوستان کی آزادی کے بعد 1 سال کے بعد 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی شب میں چپکے سے رام للا کی مورتی کو منبر کے پاس لے جا کر کے رکھ دیا گیا، اور اس وقت جب یہ معاملہ وزیر اعظم کے پاس پہنچا، آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس، تو انہوں نے باقاعدہ ایک خط لکھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے نام کہ فی الفور ان مورتیوں کو ہٹا دیا جائے۔ اس وقت ضلع مجسٹریٹ تھے کے نائر صاحب، جو RSS سے منسلک تھے یا ان کے خیالات کے حامی تھے۔ انہوں نے اس واضح ہدایت کے باوجود اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے باوجود بھی اس کی تعمیل سے انکار کر دیا، لیکن وزیر اعلیٰ کی بھی کچھ چوک رہی کہ انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس طریقے سے وہ مورتی وہاں موجود رہی۔ 1950 میں
ہندو مہاسبھا کے مقامی ذمہ دار گوپال سنگھ نے فیض آباد کی عدالت میں ریٹ داخل کی کہ اس سے رام للا کی مورتی کو پوجنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ ایک عارضی اجازت نامہ انہیں حاصل ہو گیا اور اس طرح سے رام للا کی مورتی کی پوجا وہاں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد یہ مسئلہ دبا رہا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد بڑے سیاسی اعتبار سے اور بڑا اتھل پھتل تھا، اور جو ہندو شرناتھی ہندوستان میں آئے ان کے بسانے کا اور ان کو آباد کرنے کا مسئلہ تھا، اس طریقے سے لوگ دھیرے دھیرے اس مسئلے کو تقریباً بھول گئے۔ لیکن 1980 کی دہائی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، یا دو واقعات ایسے پیش آئے جس نے حالات کا رخ پھر بدل دیا۔ 1980 میں 19 فروری کو میناکشی پورم تمل ناڈو میں 1000 ہریجنوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ اس واقعے نے پورے ہندوستان میں ایک اضطراب اور قلق کی کیفیت پیدا کر دی، اور یہی وقت تھا جب ریزرویشن مخالف تحریک بھی چل رہی تھی اور ہندو سماج دو گروہوں میں واضح طور پر بٹا ہوا تھا۔ ایسی صورت میں اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ ہندوؤں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے، ان کو متحد کرنے کے لیے ایک مضبوط ایشو کو تلاش کیا جائے جس پر پوری قوم کو متحد کیا جا سکے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت RSS کو اور سنگھ کو بابری مسجد کے تعلق سے تحریک چلانے میں تردد تھا۔ ایک مشہور بزرگ کانگریس کے لیڈر داؤد دیال کھنہ نے وشو ہندو پریشد کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ یہ تحریک آپ چلائیں۔ چنانچہ ان کے تحریک دلانے پر 1984 میں ان کی دھرم سنسد منعقد ہوئی، جس میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ رام جنم بھومی کو آزاد کیا جائے، اور یہ تحریک پھر شدت کے ساتھ زوروں پہ چلی۔ یہی وہ حالات تھے کہ شاہ بانو کیس کا فیصلہ آیا، جس میں آجہانی راجو گاندھی نے مولانا علی میاں ندوی صاحب کے کہنے پہ پارلیمنٹ کے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف، جو متعلقہ بائنہ کے تاحیات نان و نفقے سے متعلق تھا، اس کے خلاف ایکٹ پاس کیا، جس سے جو شدت پسند لوگ تھے ان کے دلوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ انہوں نے حکومت پہ دباؤ ڈالا۔ چنانچہ راجو گاندھی نے اس سے نکلنے کے لیے اپنے بعد مشیروں کے مشورے پہ فیض آباد کی جو ضلع جج تھے ان کو اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ بابری مسجد کا تالا کھول دیا جائے۔ چنانچہ 1987 میں ویر بہادر سنگھ کی عہد میں فیض آباد کے ضلع مجسٹریٹ نے آجہانی وزیر اعظم راجو گاندھی کے ایما پہ یا ان کے اشارے پہ بابری مسجد کا تالا کھول دیا، اور رام للا کی جو مورتی وہاں نصب تھی اس کے لیے اس کے عام درشن کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہوں گے کہ وشو ہندو پریشد نے 1989 میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس کی مکتی اور اس کی آزادی کی زبردست تحریک چلائی، اور اس وقت تک ہندو فریق کی جانب سے جو مقدمات داخل کیے گئے تھے ان مقدمات میں مالکانہ حقوق کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ 1950 میں جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا اس میں صرف پوجا کی اجازت مانگی گئی تھی۔ 1959 میں نرموہی اکھاڑا کی جانب سے جو مقدمہ داخل کیا گیا تھا اس میں مندر کا انتظام ان کے ذمے کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پہلی بار ملک کے وزیر داخلہ بوٹا سنگھ نے بعض خفیہ ذرائع سے وشو ہندو پریشد کے لوگوں کے پاس یہ بات پہنچائی کہ ہم نے جو مقدمہ دائر کیا ہے، ہماری جانب سے جو عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اس میں تو کہیں مالکانہ حقوق کا مطالبہ ہی نہیں، اس طرح ہمیں مقدمہ ہار سکتے ہیں۔ چنانچہ 1989 میں پہلی بار رام للا کو مقدمے کا فریق بنایا گیا اور ان کے حق میں مالکانہ حقوق کی ریٹ داخل کی گئی۔ پھر آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی جانب سے اتحاد کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے درمیان دو رائیں پائی گئیں۔ کچھ دانشوروں کا یہ خیال تھا، جن کی تفصیلات اور جن کے اقوال نقل کرنے کی ضرورت نہیں، کہ امن عامہ کی خاطر فضا کو پرسکون رکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ
کی رائے ہموار رہیں، اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بابری مسجد سے دستبردار ہو جائے۔ دوسری جانب مسلمانوں کی اکثریت اس کے لیے پرعزم تھی، لیکن کیا طریقہ کار اپنایا جائے ان کے درمیان بھی اس بابت اختلاف ہو گیا، جس کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جس سے ہمارا موقف کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ پھر آپ جانتے ہوں کہ 1991 میں نرسمہا راؤ کے زمانے میں باقاعدہ عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ کی اس حکم کے باوجود کہ معاملہ جوں کا تو رکھا جائے، وہاں کے اراضی کو مرکز نے اپنی تحویل میں لے لیا، وہاں پر موجود مختلف عمارات کو گرا دیا گیا تاکہ زائرین کے لیے سہولت بہم پہنچائی جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد شدت پسندوں نے جو تحریک چلائی اور جو رتھ یاترا نکالی گئی، جو پورے ملک میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد دن کے اجالے میں سب کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دی۔ درحال ہے کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے باقاعدہ آجہانی نرسمہا راؤ کو ایک رپورٹ دی تھی کہ حالات بہت ہی خطرناک ہیں، بابری مسجد خطرے میں ہے، اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ یہ علاقہ مرکز اپنی تحویل میں لے لے اور وہاں پر مرکزی حفاظتی فورس 2 مہینہ پہلے اس ڈیٹ سے متعین کر دی جائے۔ لیکن کلیان سنگھ کے جو اس وقت ملک کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے وعدے پر آجہانی نرسمہا راؤ صاحب نے اعتماد کیا اور جس کا نتیجہ سب کے سامنے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو مذاق ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اسی مقام پر مسجد کو دوبارہ بنا کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد عدالت میں مقدمہ چلتا رہا اور آپ جانتے ہوں گے کہ مختلف مرحلے آئے، اور اس مرحلے میں بھی ہماری قیادت سے چوکیں ہوئیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جو در حقیقت اس میں باقاعدہ ایک فریق تھا، اس کے ذمہ دار مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے الگ سے بھی کوششیں کی، اور ان کوششوں کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا یا یہ چاہا بعض ہندو دانشوروں اور مفکرین اور شنکراچاریوں کے ساتھ میٹنگ کر کے کہ بابری مسجد کو تو ہاں باقی رکھا جائے، آثار قدیمہ کے تحت اس کو دے دیا جائے، اور جو بابری مسجد سے متعلق وقف بورڈ کی اور دیگر زمینیں ہیں اس زمینوں پر مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن پرسنل اللہ کی مخالفت کی بنا پر مولانا کو پھر اپنے اس مصالحتی فارمولے سے الگ ہٹنا پڑا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا موقف رہا، یعنی 2 موقف ہمیشہ ہوتا رہا، اس سے ہمارا پہلو کمزور ہوتا گیا اور غیروں کا پہلو مضبوط ہوتا گیا، اور ہمارا ضعف اور ہماری کمزوری ان کے سامنے واضح ہوتی گئی۔ 9 نومبر 2019 کو جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ظاہر عدالت کے فیصلے پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی اور مناسب بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس فیصلے کو جو پڑھے گا، 1087 صفحات پر جو فیصلہ مشتمل ہے عدالت عالیہ کا، عدالت عظمیٰ کا، اس فیصلے میں صاف تناقض اور تضادات کو پائے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں فاصل ججوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ عدالت نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ 1949 تک مالکانہ حقوق مسلمانوں کے پاس رہے۔ عدالت نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو گرایا جانا غیر آئینی تھا اور اس کی شہادت غیر آئینی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جانتے ہوں کہ عدالت نے آستھا کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا، اور نبض امن کے تحت اور امن عامہ کو بہانہ بنا کر کے یا امن عامہ کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا، جس میں ہماری بھی کمزوریاں رہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہوں کہ مولانا سلمان حسینی صاحب اور سنی سینٹرل وقف بورڈ جو در حقیقت اس میں اصل مدعی تھا اور مالکانہ حقوق کے جس نے دعوے کیے تھے عدالت میں، ان کے ظفر فاروقی صاحب، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ 1992 کے حالات نہ پیدا ہوں، امن عامہ خطرے میں نہ پڑے، ملک میں بالکل پیار اور محبت برقرار رہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بابری مسجد کو اس مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے پہ راضی ہو جائیں۔ بہرحال پرسنل لا بورڈ کی مداخلت کی بنا پر یہ رائے بھی اگرچہ نہ مانی گئی، لیکن آپ یہ جو رائے اور تجویز ان لوگوں نے پیش کی تھی، ظفر فاروقی صاحب نے جو سینٹرل وقف بورڈ کے سنی سینٹرل وقف بورڈ کے ذمہ دار تھے، اور مولانا
سلمان حسنی صاحب نے اس کا عکس، اور ضرور آپ اس فیصلے میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا کیوں پیش آیا؟ ایک سبب کی جانب تو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ ہمارا انتشار تھا جو اس سے پورے تناظر میں نمایاں ہو کر کے آتا رہا، اور دوسری اہم اور بنیادی وجہ یہ فساد، ہمارا بگاڑ، کتاب و شریعت سے ہمارا ہی انحراف۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کریم میں آپ جانتے ہوں گے سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے فساد کا 2 بار فساد کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں جو ان کی بربادی کا تذکرہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی قوم کی عبادت گاہ کو چھین لیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے، اس کو برباد کر دیا جائے، جہاں یہ ایک ظلم ہے، جہاں یہ ایک زیادتی ہے، وہیں یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ قوم اس عبادت گاہ کی متولی ہونے کی حقدار نہیں تھی، ان صفات کی وہ حامل نہیں تھی جب تو اس سے وہ چیز چھین لی گئی۔ چنانچہ ارمیہ نبی کے بقول پہلی جو مملکت اسرائیل اور مملکت یہودہ جو دونوں تباہ ہوئیں، اس میں بنیادی وجہ انہوں نے جو تذکرہ کیا کتاب تورات میں اپنے یرمیہ کے نحو میں برگشتہ اسرائیل اور غدر و فریب دینے والا مملکت یہودہ۔ تو واضح طور پر اس میں ہماری ملت کا شریعت سے انحراف ہے اور ہمارا انتشار ہے، جس کی بنیاد پر یہ مسجد ہم سے واپس لے لی گئی یا ہم سے چھین لی گئی۔ مسجد کی بازیابی کے لیے آپ جانتے ہوں کہ مسجد مسجد ہے، ہمیشہ مسجد رہے گی۔ کیا دلیل ہے کہ ہمیشہ مسجد رہے گی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے پاس جا کر کے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اس وقت آپ جانتے ہوں کہ وہاں پر کوئی دیوار، کوئی عمارت نہیں تھی۔ دیوار اور عمارت بھلے سے گرا دی جائے، دوسری عمارتوں میں اس کو بھلے سے تبدیل کر دی جائے، لیکن یہ شریعت کا موقف ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک مقام پر جو مسجد بن گئی وہ مسجد ہے، رہے گی تا قیامت رہے گی۔ مسجد کی واپسی کیسے ہو؟ بہت آسان ہے، قرآن نے اس کا طریقہ بتا دیا وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ اگر پوری امت آج بھی عہد کر لے، ایمان کی اپنے کتاب و شریعت کی پاسداری کا عہد کر لے، اسلام کی واقعتاً نمائندہ بن جائے اور اس کی عملی تعبیر بن جائے، اور جو امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے یعنی شہادت حق کی ذمہ داری کو انجام دینے لگے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں 20 کروڑ مسلمان جو ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر قصبے میں، ہر مقام پر موجود ہے، اگر یہ شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنے لگیں تو کیا حق کے مقابل میں باطل ٹک سکے گا؟ بابری مسجد کی واپسی کے لیے کسی منظم تحریک کی، کسی الگ سے تحریک کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو شہادت حق کے لیے تیار کر لیں اور ہندوستان کی آبادی کو حق کا علمبردار بنا دیں تو خود بخود ایک مندر نہیں، ہندوستان کی تمام مقدس عبادت گاہیں اللہ کے سجدے کے لیے مختص ہو جائیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آتش کدے ایران جو مدائن میں تھا 5000 سال سے وہاں پر آگ جل رہی تھی؟ کیا اس آتش کدے ایران کو مسلمانوں نے بجھایا؟ کیا اس آتش کدے ایران کو مسلمانوں نے توڑا؟ نہیں، مسلمانوں نے آتش کدے ایران میں آگ جلانے والوں کو، آگ کی پرستش کرنے والوں کو توحید کا قائل اور علمبردار بنا لیا اور خود سے انہوں نے آگے بجھا دی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہندوستان میں جو شرک کے علمبردار قومیں ہیں، شرک کے علمبردار لوگ ہیں، جن کے مذہب میں سماجی اونچ نیچ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں پایا جاتا، طبقاتی کشمکش اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی، ہمارے ہاں جو مساوات کی تعلیم ہے، ہمارے ہاں جو ظلم کے خلاف اٹھنے کی تعلیم ہے، ہمارے ہاں جو انصاف کا علمبردار ہونے کی تعلیم ہے، ہمارے پاس جو حق ہے، ہمارے پاس جو حق کے دلائل ہیں، اگر ان کو ہم لے کر کے کھڑے ہو جائیں تو ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی، شرک کی ظلمتیں اور تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں کی تمام عبادت گاہیں اللہ کے سجدے کے لیے مختص ہو جائیں گی۔ کیا ہم اس کام کے لیے تیار ہیں؟ وقت کی پکار یہی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں اور ہرگز مایوس نہ ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے بعد آسانی مقدر ہے، یقیناً تنگی کے بعد آسانی مقدر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، صدق اللہ العلی العظیم۔